خطاب وجوب الادا، خطاب وجوب الادا یعنی وجوبی طور پر ادا کرنے کا خطاب، خطاب وجوب الادا۔ تو یہ خطاب یا اس خطاب کا مستحق کافر نہیں ہوگا، یعنی ادا کرنے کے لیے انہیں نہیں کہا جائے گا۔ تو اس لیے کس لیے نہیں کہا جائے گا؟ اس لیے نہیں کہا جائے گا کیونکہ وہ لأنہ فاقد باصل التوحید، لاصل التوحید، یعنی اصل توحید ہی اس کے پاس نہیں، اصل جو ہونا چاہیے وہی نہیں ہے، اصل جو ہے وہی نہیں ہے، اس وجہ سے ہم کہیں گے کافر اس خطاب کا مستحق نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید میں کہا وما منعہم ان تقبل منہم نفقاتہم، یعنی ان کے نفقات کو قبول کرنے سے منع کیا، یا اللہ تعالیٰ ان کے نفقات کو قبول نہیں کرے، کیوں؟ الا انہم کفروا باللہ ورسولہ، یعنی اللہ اور رسول کا انہوں نے کفر کیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا کفر کرنا یہ سبب ہے ان کے نفقات قبول نہ ہونے کے، ان کے نفقات قبول نہ ہونے کا یہ سبب ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کہیں گے کہ خطاب وجوب الادا کا وہ مستحق نہیں ہوگا، یعنی یہ نہیں کہیں گے تم ادا کرو، ادا کرو، کیونکہ وہ ادا بھی کرے گا تو یہ قابل قبول اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ عبادت کے قبول کے لیے توحید یہ اولین شرط ہے، اولین شروط میں سے ہے، توحید کیا ہے؟ یہ اول شرط ہے، اس وجہ سے ہم کہیں گے خطاب وجوب الادا کا وہ مکلف نہیں ہے۔ اب رہی بات یعنی دوسری قسم ما یتعلق بخطاب وجوب التکلیف، یعنی مکلف بنانے کا، یعنی مکلف بنانے کا، تو ہم یہ کہیں گے کہ کفار کے ذمے میں یہ چیز ثابت ہے، کفار مکلف ہے۔ اسی کو کہا گیا تھا کہ کیا کفار شریعت کا مخاطب، فروع شریعت کا مخاطب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو میں بتلایا تھا کہ اس میں علماء کرام کے 3 اقوال ہیں، بعض نے کہا کہ مخاطب ہوگا یعنی مکلف ہے، بعض نے کہا مکلف نہیں ہے، اور بعض نے کہا کہ صرف نواہی کا مکلف ہے، اوامر کا مکلف نہیں ہے۔ لیکن راجح بات میں یہ بتلایا تھا کہ وہ یعنی فروع شریعت کا مکلف ہوگا، اور یہی جمہور کی رائے ہے، اور بتلایا تھا کہ اس کی دلیل یہاں پہ بھی دی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں بتلایا تھا کہ قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں تمہارے جانے کا سبب کیا ہے بتاؤ؟ تو وہ یہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نکذب بیوم الدین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب، یعنی کافر ہے یہ، یعنی کوئی مسلمان نہیں ہے۔ وکننا نکذب بیوم الدین، یعنی اس سے پوچھا جائے گا وکننا نکذب بالدین سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ یہ کافر ہی ہے، اسے سوال کیا جائے گا تو یہی جواب دے گا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین۔ تو گویا کہ خطاب کے اندر 2 رخ ہے، ایک خطاب وجوب الادا، ادا کا ہم مکلف نہیں کہیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے تم آپ آج کا زکوٰۃ ادا کیجئے، ہاں، لیکن وہ اس چیز کا مکلف بنے گا۔ خطاب وجوب التکلیف یعنی مکلف بنے گا، وہ اس کو مکلف مانا جائے گا۔ اور میں بتلایا تھا اس سے پہلے بتلایا تھا کہ جمہور کی جو رائے ہے کہ وہ فروع شریعت کا مکلف ہوگا، تو کیوں ہوگا؟ تو اس کی بہت ساری یہ دلیل ہے، اور یہ کہا گیا تھا یعنی عقلی طور پر یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ کسی انسان کو بہت ساری چیزوں کا مکلف بنایا جائے، یا بہت ساری چیزوں کا حکم دیا جائے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، سب سے پہلے تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ تو اسی طریقے سے گویا کہ وہ زکوٰۃ کا مکلف ہے، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے ایمان لانا اس کی اولین شرط ہے، پہلے وہ ایمان لائے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی سے کہے نماز پڑھو، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر طہارت نہیں ہے تو جا کے بلا طہارت نماز پڑھ لے، ہاں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر طہارت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو طہارت حاصل کیجئے، کیونکہ نماز کی اولین شرط طہارت ہے۔ تو یہی مطلب ہے۔ تو گویا کہ خطاب کے 2 رخ ہیں، وجوب الادا، خطاب وجوب الادا، اس کا مکلف ہم نہیں بنائیں گے، ہاں، خطاب وجوب التکلیف اس کا متعلق ہم اس کو بنائیں گے کہ بھئی تو آپ مکلف ہیں، آپ کے ذمہ میں یہ چیز ہے، لیکن اس کو کرنے کے لیے پہلے اس کو کرنا ہوگا، اس کو کرنے کے لیے اس کو کرنا ہوگا، یعنی ایمان لانا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر تو قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ پہلی شرط ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ کہ علی کل مسلم،
یعنی مسلمان کے اوپر یہاں پر بالغ عاقل یہ سب قید نہیں لائی گئی، جیسے کہ نماز کے لیے قید لائی گئی تھی کہ بالغ عاقل، یہ ساری قید لائی گئی تھی کہ بالغ ہونا ہے، اسی طریقے سے عاقل ہونا چاہیے، یہاں پر عاقل نہیں۔ گویا کہ مؤلف یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ مسلمان ہونا کافی ہے، اس کے لیے صبی یا مجنون یہ سب کوئی کیا ہے قید نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہے، بچہ ہے، تو کہ بچے کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے۔ تو بہرحال علماء کرام کے اختلاف ہیں، بچوں کے مال میں زکوٰۃ ہے یا نہیں، اور مجنون کے مال میں زکوٰۃ ہے یا نہیں۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ جیسا کہ جمہور کی رائے ہے، جیسے امام مالک ہے، امام شافعی اور امام احمد، یہ تینوں ایک طرف ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بچوں کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے، اور وہ دلیل، ان کی دلیل کیا ہے، وہ استدلال کرتے ہیں، جیسے اس طرح کی آیت ہیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، یعنی مال میں زکوٰۃ ہے، یعنی مال کے اندر زکوٰۃ ہے، اور یہ کہ مال میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی جب شروط پائی جائے۔ تو اس طرح کی جو آیات ہے اور احادیث ہے، اس سے جمہور نے استدلال کیا ہے کہ زکوٰۃ بچے کے مال میں بھی واجب ہوگا، لیکن ابو حنیفہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بچوں کے مال میں زکوٰۃ نہیں ہے، سوائے زکوٰۃ الزرع یا زروع و زکوٰۃ الفطر کے۔ زکوٰۃ الزروع یعنی کھیت سے اگنے والی، اس میں زکوٰۃ، اور زکوٰۃ الفطر کے علاوہ کسی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور ان کا قیاس وہی ہے جو کہتے ہیں کہ نماز واجب نہیں ہے اور عبادت واجب نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ بھی واجب نہیں ہے، اسی طریقے سے وہ بھی واجب نہیں ہے۔ جمہور نے یہ جواب دیا کہ بھائی نماز جو ہے، نماز اور صیام بچے کے اوپر اس وجہ سے واجب نہیں ہے کیونکہ وہ بدنی ہے، اور بچہ بدنی طور پر اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ متحمل نہ ہو، ان عبادت بدنی ہے، بدنی عبادت کا متحمل نہ ہو، اس کا تعلق تو مال سے ہے، تو مال سے دینا ہوگا، بدن سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے جو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں زکوٰۃ الزروع زکوٰۃ الفطر ہے، اسی سے جمہور نے استدلال کر دیا کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے، جب اس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں اس میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی طرح ہے، جب آپ اس میں زکوٰۃ کریں تو اس میں کیوں نہیں کریں، دونوں میں زکوٰۃ ہوا، اس سے بھی استدلال کیا۔ اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہاں پر بچہ کا ولی زکوٰۃ دے گا، بچہ نہیں دے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ بچہ شریعت کا مکلف ہے، ہم یہ نہیں کہتے ہیں بچہ شریعت کا مکلف ہے، ہاں یہاں پہ اسباب پائی گئی، اس وجہ سے حکم لگا، جیسا اس سے پہلے میں بتلایا تھا کہ بل ہوا من قبیل ربط الحکم باسبابہا، یعنی یہ کس قبیل سے، یعنی سبب پانے کی وجہ سے حکم لگا ہے، ہاں تو اس کے ذمے میں ہو گیا ہے کہ ان کے ولی ادا کریں گے، بچہ مکلف نہیں ہے، ہاں ان کے ولی ادا کریں گے، تو اسی وجہ سے یہاں پہ وہ قید نہیں لگائی گئی ہے کہ بالغ عاقل، یہ کوئی شرط نہیں لگائی گئی، کیونکہ بچے کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے، بچے کے مال میں بھی زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ علی کل مسلم حر، یعنی آزاد ہو، دوسری شرط یہ بیان کی گئی کہ آزاد ہو، تو اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو غلام ہو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جو غلام ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس پر بھی تمام لوگوں کا اجماع ہے، کیونکہ غلام وہ ایک خود مال ہے، یعنی مال کے قائم مقام ہے، خود مال کے قائم مقام ہے، اور اس کو بیچا بھی جاتا ہے اور خریدا بھی جاتا ہے، خریدا بھی جاتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے ملکیت تام ضروری ہے، ملکیت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ خود اس کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے، اس کا مالک کیا ہے، اس کا سید ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور مثال کے طور پر کوئی غلام نصف آزاد ہو اور نصف غلامی ہو، نصف آزاد اور نصف غلامی ہو، اور اس کے پاس اتنے پیسے ہوں جس میں زکوٰۃ واجب ہوتا ہو یا سامان ہو، تو کہیں گے نصف آزاد ہے تو نصف آزاد کے مقابلے ہی میں، یا نصف آزاد ہے اسی کے مطابق زکوٰۃ نکالیں گے۔ مثال کے طور پر 1000 ہے، 1000 میں یعنی کتنا زکوٰۃ واجب ہونا چاہیے، یعنی 25% کا مطلب 25 روپیہ، 25 روپیہ زکوٰۃ ہونا چاہیے، یعنی 1000 میں کتنا ہوگا، نہیں روبہ نکال، یعنی 2.5% نکالیے، 25 روپیہ 25 روپیہ ہوگا،
25 रुपया होगा तो आधा निस्फ है तो गोया कि 12.5 रुपये निकालेगा। अगर आधा आज़ाद आधा ग़ुलाम है तो गोया कि ये 12.5 रुपया ही अदा करेगा। तो दूसरी शर्त ये है। और तीसरी शर्त यहाँ पे ये बयान की गई है कि मलिक निसाबन मिल्कन ताम्मा, यानी यानी मालिकन लिन निसाब यानी बुलूगुन निसाब, यानी अगर निसाब को पहुँचता है तभी ज़कात वाजिब है। निसाब से 1 रुपया भी कम है या 1 गाय भी कम है, 1 ऊँट भी कम है तो ज़कात वाजिब नहीं है। हाँ, निसाब को पहुँचेगा तभी जा कर के ज़कात वाजिब होगा। और आखिरी शर्त यह है मिल्कन ताम, यानी मिल्कन ताम का मतलब ये है कि यानी वो इस तरीके से मालिक हो जाए कि वो मुकम्मल तौर पर तसर्रुफ़ का इख्तियार रखता हो, मुकम्मल तौर पर तसर्रुफ़ का इख्तियार रखता हो। मिसाल के तौर पर कह रहे हैं कि जैसा कि अगर कोई ग़ुलाम मुकातबा किया हो अपने सैयद के साथ और ये शर्त रखा हो कि हर माह 1000 रुपया देंगे, तो कहेंगे 10,000 यानी 10 माह के लिए ये क्या हो कि 10 माह में हम 10,000 रुपया दे देंगे और हर माह 1,000 रुपया अदा करता हो, तो अब ये नहीं कहेंगे कि वो 10,000 में ज़कात देना होगा, क्योंकि क्या पता कि वो देते देते देना बंद कर दे। यानी मिल्कन ताम नहीं हुआ है, वो मुकातबा तो किया है 10,000 में कि हर माह हम आपको 1,000 करके देंगे, तो उसके इख्तियार में अभी नहीं आया है। यानी उसके पास आ जाए, कहते हैं कि वो पैसा उसके पास आ जाए जिसमें कि वो मुकम्मल तौर से तसर्रुफ़ कर सकता हो, लेकिन उसके पास अभी आया नहीं। हो सकता है कि 2 माह अदा करे, तीसरे माह से बंद कर दे, हो सकता है 3 माह दे, उसके बाद वो आजिज़ आ जाए अपने आप को। तो कहेंगे कि आखिरी शर्त ये बयान की गई है कि मिल्क ताम हो, इस तरीके से कि वो उसमें तसर्रुफ़ करने का पूरा इख्तियार रखता हो, तभी जाकर ज़कात वाजिब होगा। और अगर मिल्क ताम ना हो तो ऐसी सूरत में ज़कात उसमें वाजिब नहीं हो।